سلیم مانڈی والا صاحب، پنجاب اسمبلی میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اسپیکر نے پی ٹی آئی کے جو 26 ایم پی ایز ہیں ان کی رکنیت معطل کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جو ذاتی ہیئرنگ ہے اس کے لیے ان کو 11 جولائی کو موقع بھی دیا جائے گا۔ یہ جو پروسیس ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، 26 ایم پی ایز کو ون گو میں سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں سر، یہ تو نیشنل اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی ایسی سسپینشنز ہوئی ہیں، اتنے بڑے اسکیل پہ نہیں ہوئی، بٹ یہ ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ جب آپ وائلیٹ کریں کسی بھی پارلیمنٹ کا تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب آپ اس کو کراس کریں تو اٹ لیڈس ٹو سچ ٹائپ آف آپ کے خیال میں یہ ایک روٹین میٹر ہے؟ میرا تو خیال ہے یہ روٹین میٹر ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی کئی لوگ سسپینڈ ہوئے، اور کب کوئی 2 دن کے لیے ہوئے، کوئی ہفتے کے لیے ہوئے، کئیوں کی ہیئرنگ ہوئی، کئیوں کی نہیں ہوئی، واپس آ گئے۔ تو میرا تو ایز اٹ از، کیونکہ جو وہاں جو جس قسم کی چیزیں ہوئیں پنجاب اسمبلی میں، تو اٹ پرومپٹڈ دی اسپیکر ٹو ٹیک دس ایکشن۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ دس از جسٹ ٹو کنوے ٹو دا ممبرس کہ آپ اس طریقے سے اسمبلی میں بیہیو نہیں کر سکتے، اینڈ یو مسٹ کیپ یور کوڈ آف کنڈکٹ۔ علی زفر صاحب، آپ ماہر قانون بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کیا ہے، یہ روٹین میٹر ہے، ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش ہے، یا یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے؟ جی دیکھیں، 2 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ چونکہ کسٹوڈین ہوتے ہیں ہاؤس کے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا چیئرمین ہو سینٹ کے، تو کسٹوڈین ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے کوئی ممبر تو اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ ہاؤس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ہاؤس میں واپس وہ لے کے آ سکتے ہیں اگر وہ اوور رول کر دیں رولنگ جو ہے اسپیکر کی۔ لیکن پنجاب کے جو اسپیکر ہیں، میری نظر میں انہوں نے اس سے بہت آگے چلے گئے۔ انہوں نے تھریٹ یہ کی اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ ممبرز کو ان کا ممبرشپ ختم کر دیں۔ سسپینشن ایک جگہ ہے، لیکن ممبرشپ ختم کرنے کے لیے، ڈسکوالیفیکیشن کے لیے آپ کا آرٹیکل 62 اور 63 ہے، اور وہ آرٹیکل آئین کے جو 62 اور 63 ہیں اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ اسپیکر جو ہیں وہ اس بات پہ کسی کی ممبرشپ ختم کرنے کی تھریٹ کریں یا کوشش کریں جو کہ راؤڈی بیہیویئر ہو، یا جو ان کے مطابق ان کا جو بیہیویئر ہے وہ صحیح نہ ہو۔ وہ صرف اور صرف بہت چند شکیں ہیں آئین کی جس کے تحت ڈسکوالیفیکیشن کے لیے وہ الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسپیکر نے اپنے آپ کو اتنا آگے لے گئے کہ وہ اسے ظاہر ہو گیا کہ وہ ایک طرح سے بائسڈ ہیں، اور وہ اسپیکر نیوٹرل نہیں ہے، کیونکہ اسپیکر کی ایک بہت اہم ڈیوٹی ہوتی ہے جب وہ اسپیکر بن جائیں کہ وہ کسی پارٹی کے نہیں رہتے، وہ پھر ایک طرح سے ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، اور وہ دونوں سائڈ، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت کی پارٹی ہو، وہ اس کے ساتھ ایک برابر کا سلوک کرتے ہیں، وہ ایک طرح سے ایک جج ہوتے ہیں۔ میری نظر میں انہوں نے اپنے منصب کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ اب آرڈنری سچویشن اس کو ہم نہیں کہیں گے، اس کو ہم عام روٹین کا میٹر نہیں کہیں گے، اس کو ہم ایک بڑا سیریس میٹر کریں گے، جس سے میری نظر میں اسپیکر صاحب کو اگر ہمارے پاس میجورٹی ہوتی تو ان کی امپیچمنٹ ہو سکتی تھی، ان کو ہٹایا جا سکتا تھا۔ رانا ثناءاللہ صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنے سے پہلے آپ کو کچھ یاد دلاؤں، آپ بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، آپ کو یاد ہے جب آپ ایم پی ہوتے تھے پنجاب اسمبلی میں، پہلی دفعہ آئے تھے جب آپ ایم پی اے بن گئے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی ہوتے تھے فضل حسین رائی، تو آپ اور فضل حسین رائی آپ بڑے اگریسو آپ تقریریں کرتے تھے، تو آپ سے بھی اسپیکر صاحب بڑے جو ہے نا وہ پریشان رہتے تھے۔ تو یہ پی ٹی آئی وہی کچھ کر رہی ہے جو آپ کرتے رہے ہیں پہلے، تو جو اسپیکر صاحب نے کیا یہ کچھ زیادہ نہیں کر دیا؟ نہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، جو علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایز یوزلی ہے، روٹین میں اس قسم کی جو ہے وہ ہلڑ بازی یا اس قسم کا احتجاج جو ہے وہ اسمبلی میں ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں اس مرتبہ تھوڑی سی حساسیت، کیونکہ ہم ایک یعنی مشرقی معاشرہ ہیں اور خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا حساسیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ جس قسم کے نعرے اور جس قسم کی گفتگو ہوئی تو اس نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ معاملے کو سیریس کیا،
اور اس میں یہ بات درست ہے کہ سسپینشن تک معاملات جو ہیں وہ تو روٹین کے ہیں. اب جو آگے جو اسپیکر صاحب ڈسکوالیفیکیشن کے لیے آئے ہیں، ایک تو مجھے بھی اس بات کے اوپر شک ہے کہ شاید ڈسکوالیفیکیشن کی کوئی پروویژن جو ہے وہ آئین میں اس طرح سے نہیں ہے کہ جس میں اسپیکر کے جو ہے وہ ریفرنس بھیجنے سے جو ہے وہ اس بیہیویئر کے اوپر یا پروٹیسٹ کے اوپر خواہ اس کی کوئی بھی نوعیت ہے اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا جا سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات کا احساس اسپیکر کو بھی ہے. انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے 2 دن پہلے، اور انہوں نے باقاعدہ اپوزیشن کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ آئیں، آگے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور ان فیوچر چلے جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان فیوچر ہم کچھ چیزوں کو طے کریں اور اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کریں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یا وہاں پہ جو بھی ان کا پارلیمانی گروپ ہے انہیں چاہیے کہ اس معاملے کو ریزالو کروائے. اچھا سلیم مانڈی والا صاحب، آپ کیونکہ سینٹ میں اور سینٹ کے چیئرمین کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، تو وہ جب سینٹ میں اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کو کیسے ریزالو کرتے ہیں مسئلے کو؟ اگر کسی کو سسپینڈ کیا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی ڈسکوالیفیکیشن تک جاتا ہے معاملہ؟ نہیں، وہ کبھی ایسا ہوا نہیں، ہمارے ہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوا، مگر کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی ایسی سیریس بات ہو جاتی ہے کہ سینٹ چیئرمین جو ہے وہ سسپینشن کر دیتا ہے. بٹ جنرلی پھر وہ جیسے رانا صاحب نے کہا کہ وہ دوبارہ اپروچ کر کے ممبرز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور جا کے ایک کوئی سیٹلمنٹ ریچ ہو جاتا ہے. آپ کے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چیئرمین سینٹ بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی میری بات نہیں مانی جا رہی، تو وہ بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو معاملات آپ کے ٹھیک چل رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے؟ نہیں، بائیکاٹ تو میرا نہیں خیال کر کے چلے جاتے ہیں، وہ کسی کو بٹھا کے چلے جاتے ہیں، کسی ممبر کو، یا ایسے بائیکاٹ تو میرا نہیں خیال کبھی انہوں نے کیا. نہیں، ان کا جو غائب رہنا پھر ایک طویل عرصے تک، ہاں پھر واپس آنا، وہ کبھی کبھی ذرا وہ تھوڑے ڈس ایگریمنٹس کہ ان کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ پہلے بھی ہوا ہے، اٹس ناٹ فرسٹ ٹائم. تو وہ کبھی کبھی جو بھی ہمارے ہاؤس کے بھی ڈیسیشنز ہوتے ہیں، کمیٹی کے بھی ڈیسیشنز ہوتے ہیں، وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے، اس پہ بھی بڑا ری ایکشن ہوتا ہے ہاؤس میں. تو یہ تو ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور اس کے اندر یہ فلاز بھی ہیں. میں یہ کہہ لوں کہ جو بھی چیزیں ایگری ہوتی ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، گورنمنٹ سے نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی اس قسم کی بات بھی ہو جاتی ہے. اچھا علی زفر صاحب، آپ بھی کیونکہ سینیٹر ہیں تو ذرا آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ سینٹ میں کیا ہوتا ہے جب کسی ممبر کی سسپینشن ہوتی ہے تو پھر اس کی ریسٹوریشن کیسے ہوتی ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے تھوڑا سا کریکٹ کر دوں سلیم مانڈی والا صاحب کو کہ جو چیئرمین ہیں انہوں نے ہمارے ایک پی ٹی آئی کے بڑے اہم ستون اور سینیٹر ہیں اعجاز چودھری صاحب جو جیل میں ہیں، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا، اور وہ پروڈکشن آرڈر جو تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے پوری اسٹیٹ کی کہ وہ پروڈیوس کریں جب سیشن چل رہا ہو، لیکن اس پہ جب عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا تو بہت طویل عرصے تک پروٹیسٹ میں چیئرمین صاحب جو ہیں وہ پھر انہوں نے چیئر نہیں کی سینٹ. تو یہ آئی تھنک آپ اس انسیڈنٹ کی بات کر رہے تھے. اب جہاں سینیٹر کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ کبھی نہیں ہوا کہ 26 سینیٹرز کو آپ کر دیں سسپینڈ، اور میرا خیال ہے چیئرمین صاحب نے تو کبھی نہیں کیا سسپینڈ کسی کو، لیکن ڈپٹی چیئرمین صاحب نے ہمارے ایک ان کو کیا تھا سسپینڈ. ہم نے پھر اس کی پروٹیسٹ کی، اور پروٹیسٹ کرنے کے بعد وہ ان کو جو سسپینشن تھی ہمارے سینیٹر کی وہ ختم کر دی گئی. تو اس طرح معاملہ ہوا تھا. اور میرا خیال ہے جب سسپینشن ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ایم ایل این کے بھی لوگ آئے تھے، اور انہوں نے بھی سپورٹ کیا تھا کہ سسپینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حق ہے ہمارا سب کا کہ ہم آواز اٹھائیں. سینٹ میں آواز اٹھا سکتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں، چاہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے. اپوزیشن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ تنقید کرے اور بھرپور طریقے سے تنقید کرے حکومت کی، جو ہم کرتے ہیں. تو سسپینشن کا نارملی سوال پیدا نہیں ہوتا. میرے عرصے میں خیال ہے 1 یا 2 لوگوں کی سسپینشن کا ذکر ہوا، اور وہ بھی کچھ 1 یا 2 دن کے لیے، لیکن اس کے بعد ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ نہیں کبھی ہوا کہ آپ 26-27 سینیٹرز یا اراکین اسمبلی کو سسپینڈ کر دیں. یہ اسپیکر صاحب جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ
اپنے منصب کی جو ان کے پاس جو طاقت ہے اس کا میری نظر میں غلط استعمال کیا انہوں نے، اور آئین کی خلاف ورزی کی یہ ڈسکوالیفیکیشن بھیج کے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپولوجائز کریں ان جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، تو پھر یہ شاید سمجھوتا ہو جائے اور واپس اسمبلی میں جو نارمل روٹین میں کام شروع ہو جائے۔